बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की चंद अहम और चीदा खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब ने जो बड़ा बयान दिया उससे हलचल पूरी पाकिस्तान के अंदर मच गई, सियासी हलकों के अंदर हलचल मची। जो सबसे ताकतवर लोग हैं वो सोचने पर मजबूर हुए आखिर इमरान खान साहब ने इतना सख्त बयान अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए क्यों दिया। जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा वो आप तक पहुँच चुका। ये इमरान खान साहब ने बयान क्यों दिया और इसके नताइज आने वाले दिनों के अंदर क्या होंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए एक बात कही कि इमरान खान साहब को बाहर निकलते हुए 1.5 साल लगेगा। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जिनके मतलब आप जो मर्जी आप अपनी राय रखते हो, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए, आज की तारीख नोट की जाए, आज से 1.5 साल आगे जाया जाए तो हालात व वाक़यात आपको समझ आ जाएंगे। जहाँ अल्फाज बोलना मना है, जिस तरह की एक ख़बर जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज इस्सा साहब के मतलब भी आई थी, इसी तरह कुछ और ख़बरें भी हैं। उन्हीं डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको ये बात समझ आएगी कि ये जो ग्रुप है इस वक्त मुफाहमती ग्रुप, ये आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद गंभीर सूरत हाल में फंसता हुआ नज़र आएगा। अभी मैंने जो खबर पढ़ी है उसके मुताबिक IMF जो है उसने कुछ रजामंदी जो ज़ाहिर की है, जो 3 अरब का पैकेज जो है नेक्स्ट जो है उसके सिलसिले के अंदर कोई बातचीत करेंगे वो ये सारी चीज़ें। लेकिन उसकी शराइत कितनी सख्त होंगी और इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक या हमारी अपनी सब की सोच के मुताबिक वो ये तमाम वो कुछ करेंगे पैसे हासिल करने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई, पाकिस्तान के अंदर IMF का जो कानून है वो नाफज करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब के जो है स्टेटमेंट के मुताबिक, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है वो हुकूमत को चला रहे हैं, यानी वो वायसराय का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ जो है फीते काटने के लिए हैं, मेरे मौजूद वज़ीर आज़म साहब। अब ये सारा जो सिनेरियो है इसके अंदर इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है इससे 2 चीज़ें वाज़ेह हुई। एक तो ये कि जो लोग कुछ लोग कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जब ये मौजूद 6 जजेस वाला मामला जो सामने आया कि इमरान खान साहब को जो अब पार्टी को कुछ रिलीफ मिलना शुरू है, मौजूद अदलिया ने एक स्टैंड लिया है। इस स्टैंड के ऊपर एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी कि इमरान खान साहब शायद कहीं डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो 21 लोग सूबाई असम्बली के जाके मिले, उसके बाद फिर एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब जो बैकडोर चैनल पर वो एक डील करते हुए नजर। लेकिन बयान जो इमरान खान साहब का उसने वो जिसको कहते हैं कि पुल तोड़ दिया, मुफाहमती पुल जो है वो तोड़ दिया। जिस तरीके से उनको रॉन्ग नंबर का पता है, जिस तरीके से बुशरा बीबी के हालात पता है, जिस तरीके से जो कोर कमांडर इजलास हुआ उसकी खबर है, इमरान खान साहब को नजर आता हुआ नजर आ रहा है कि ये मजीद तबाही की तरफ जो है वो पाकिस्तान जा रहा है। इमरान खान साहब की हदायत पर ईद के बाद जो बड़ा प्रोग्राम बनाया गया, 6 जमाती इत्तेहाद हुआ और 6 जमातें जो फॉर्म 45 और 47 की मुतासरीन है वो इकट्ठी होंगे और पूरे पाकिस्तान के अंदर वो एक एहतजाजी जो है वो तहरीक को वो परवान चढ़ाएंगे। जिस वक्त IMF की शराइत के तहत 100 रुपया लीटर पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी मजीद हो जाएगी और गैस मजीद महंगी हो जाएगी, टैक्सेस जो है सरकारी मुलाजमीन पर मजीद लग जाएंगे, आवाम पर टैक्सेस लग जाएंगे, ये सब कुछ होगा। फिर एक नया रुख जो सामने आएगा। वो तमाम चीज़ें इमरान खान साहब को नज़र आ रही हैं कि ये मामला किस तरफ को जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने आज इन लोगों का जिक्र किया कि इनकी दौलत जो है बैरून मुल्क पड़ी है, जो आफत गिरनी है वो पाकिस्तान के ऊपर बननी है। अगर ओवरऑल जो सिनेरियो इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान को ट्रैप किया जा रहा है, वो चीज़ें भी इमरान खान साहब के इल्म के अंदर है कि किस तरीके से अमेरिका यहाँ जाल बुनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह उन्होंने अपनी बात के अंदर जिक्र किया कि ये जो लंदन प्लान है, अब इमरान खान साहब को जितनी बातें पता है वो शायद किसी आदमी को नहीं पता। उनके सीने के अंदर बहुत सारे राज हैं। अगर हालात वाक़यात का जायज़ा लिया जाए, रजीम चेंज के बाद जिस तरह अमेरिका ने यहाँ पर होल्ड किया, चाइना को निकाला और IMF का हुक्मनामा आया कि चाइना के साथ आपने मुकम्मल लातल्की का इजहार करना, भारत के मतलब अमेरिका का हुक्म आया कि उसको आपने पूजना है और उससे तजारत करनी, जिसके मतलब इसहाक डार साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम तजारत करना चाहते हैं। क्या इमरान खान साहब ऐसा कर सकते थे? क्या जिस तरह का उनका जो वजीर दिफा राजनाथ सिंह उसने जो स्टेटमेंट दिया, जो गार्डियन ने स्टोरी छापी थी और उसके ऊपर या तो वो खामोश रहते या उसके ऊपर को रद्द अमल ना देते, कहते कि हमें क्या पता किसने किया। लेकिन उन्होंने एक निजी चैनल के ऊपर बैठकर जिसको कहते हैं कि दबंग अंदाज से उन्होंने अपने मौक़िफ़ को दोहराया। उन्होंने कहा कि हाँ, जो गार्डियन ने स्टोरी लिखी है वो बिल्कुल सच है और हमने जो किया है, जिस तरीके से गार्डियन ने बताया कि इतने आदमी 20 आदमी जो है पाकिस्तान के अंदर उन्होंने किस तरीके से मारे, इसी तरह
اس نے راجناتھ سنگھ نے اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اور پاکستان کے وزیر دفاع وہ خاموش، پاکستان کا فارن آفس جو دبنگ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی، جس کو دینی چاہیے تھی، جس طرح عمران خان صاحب ٹرمپ کو جڑ گئے تھے، جس طرح عمران خان صاحب جو بائیڈن کو جڑ گئے تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ ہی کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے ان کو بتایا کہ کس طرح آپ نے پاکستان کو اجاڑا، جب ٹرمپ صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آپ ڈبل پالیسی کھیل رہے ہو اور پاکستان نے ہمارے ساتھ دوگلا پن استعمال کیا، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جواب دیا تھا کہ دوگلا پن ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارے 120 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا، تقریباً 75,000 کے قریب، جو اس وقت عمران خان صاحب نے ٹویٹ کے اندر بتایا تھا کہ 75,000 آدمی ہمارے مارے گئے، پاکستانی شہری مارے گئے۔ حالیہ دنوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں یا جلسوں کے اندر بھی دیکھ لیں، عمران خان صاحب جب بھی بھارت کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے یا کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے یا اسرائیل پر جس طرح کا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے سٹانس لیا تھا، کیا آپ کو جو جہریت اس وقت ہوئی یا دنیا کانپ اٹھی ہے، جس میں غیر مسلم لوگ بھی کانپ اٹھے ہیں، تو پاکستان کی طرف سے کوئی سخت رد عمل نہیں آیا، نہ اسلامی ممالک جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے، جن کے پاس OIC کی باغ ڈور ہے، وہ ممالک بولے۔ عمران خان صاحب نے جب یہ سارا نظام کر رہے تھے OIC کا، جب عمران خان صاحب جانے لگے تھے، تو اس وقت جو اجلاس ہوا تھا وہ بھی فلسطین کے متعلق ہوا تھا اور امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کے لیے ہوا تھا، اور اس اکٹھا کرنے کے پروگرام کی وجہ سے عمران خان صاحب یا بھٹو جن کی آج برسی تھی، اس بھٹو نے بھی ایک OIC کا اجلاس بلایا تھا، عمران خان نے 2 اجلاس بلائے تھے، اسرائیل کا معاملہ تھا، دیگر اڈے دینے کا معاملہ، وہ سارے معاملات ہو گئے۔ جس طرح یہ مفاہمت والے لوگ جو ہیں، ان کے دور کے اندر پاکستان کے اندر ڈرون ہوتے رہے، اسامہ بن لادن کے اوپر جو حملہ ہوا، اور اس کے بعد جس طرح کا سٹیٹمنٹ آیا، یہ جیسے ہی آتے گئے معیشت تباہ ہو گئی، ملک جو کا خزانہ خالی ہو گیا۔ اب امریکہ کا کھیل جو ہے وہ اصل شروع ہوا، جب ان کے جو پردے ہیں وہ جہاں جہاں جانے تھے، کو بڑے گھر کے اندر جانا تھا، جو جہاں جانا تھا وہاں پر چلے گئے۔ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے اپنے ان چند الفاظ کے اندر بتایا، جس طرح بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ، انہوں نے کہا کہ اب پاکستان، جس طرح میں اکثر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں، 2.5 مرلے کا مکان ہے، اب اس کا بٹوارا جو ہے وہ پاکستان برداشت نہیں کر سکے گا۔ جو بھارت کے راجناتھ سنگھ نے سٹیٹمنٹ دیا اس کو لگا لیں، جو افغانستان کے اندر امریکن ڈرون جو ہیں وہ جس طرح سے پرواز کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے اوپر وہ اس وقت کی افغان حکومت وہ پریشان ہے، اور اس نے چائنا سے رابطہ کیا، چائنا سے رابطہ کرنے کے بعد معاملات ڈسکس کیے ہیں، اس کے اوپر چائنا نے جو رد عمل دیا، انہوں نے رضامندی اظہار کیا کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، کچھ جو ان کے اکوپمنٹ ہیں جو ڈرونز کو ٹریس کرتے ہیں یا اس کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ معاملات استعمال کیے جائیں گے، کوئی میزائل یا دوسری چیزیں، اس کے متعلق افغان حکومت کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پاکستان کے متعلق پھر بھی محبت رکھتے ہوئے چائنا نے یہ کہا کہ افغانستان کے اندر جو ایلیمنٹس موجود ہیں وہ جو ہیں ان کا معاملات جو ہے پاکستانی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر آپ حل کریں۔ اب اس سارا جو افغان سرزمین پر ڈرون اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں، ایران جس نے اسرائیل کو دھمکی دی، اور روس کی فوجیں جو شام کے اندر پہنچی ہوئی ہیں، یوکرین کی جنگ جو ہے وہ جس طریقے سے پھنسی ہوئی ہے، اور روس جو ہے وہ وہاں پر اس نے ان کو ناکو چنے چبائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ مد نظر رکھیں، جس طریقے سے امریکہ اس وقت یہاں پر پاکستان کے اندر پورے پنجے گاڑ چکا ہے، بھارت کی جس طرح کی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ اب اس کے اوپر پاکستان کو سوچنا پڑے گا، جو کچھ خدشات گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے متعلق موجود ہیں، اور جس طرح کی وہ سٹیٹمنٹ گزشتہ سالوں کے دوران دیتے آئے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، میں اللہ معاف کرے وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا اپنی زبان سے، وہ ساری چیزیں آپ مد نظر رکھیں، اور دشمن سے کسی بھی حد تک جانے کی توقع آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں اس وقت پاکستان معاشی طور پر بھی گر چکا ہے، پاکستان خارجی طور پر بھی گر چکا ہے، پاکستان کے ہمسائے دونوں پاکستان سے ناراض ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ایک درینہ سلسلہ چلا رہا ہے، جو پاکستان کو ہر طرح تباہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ایٹمی قوت ہے، اگر اسلامی ملکوں کو کچھ ڈھارس ہے تو وہ اس چیز کی ہے کہ پاکستان کسی بھی وقت جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال فلسطین کے اوپر جو پاکستان نے سٹانس لیا، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا جو بڑے اسلامی ممالک ہیں عرب ملک، انہوں نے جو سٹانس لیا، صرف ایک مذمتی بیان دیا، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر ہوا کہ فلسطین کا جھنڈا اٹھانے پر جماعت اسلامی پاکستان تحریک صاحب کو چھوڑیں، جماعت اسلامی کے ساتھ جو حشر ہوا،
یہ واضح ثبوت ہے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں اور کتنا ہم دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم کیا پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کھل کر آئے ہیں جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، جو قومیں اپنی آزادی کا دفاع نہیں کر سکتے پھر وہ غلامی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقت پاکستان ایک غلام کی حیثیت سے ہے۔ راج ناتھ کا بیان دیکھیں، اسی طرح اسرائیل کبھی 76 سال کے دوران اس نے پاکستان کو جو ہے منہ توڑ جواب نہیں دیا تھا۔ اب جو جہریت کے متعلق پاکستان نے اقوام متحدہ میں سوال اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھو، جو کچھ آپ کے اندر ہوا ہمیں تو آپ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر جبر ہوا، تشدد ہوا، عورت کی عزت کو پامال کیا گیا، یا جو کچھ پاکستان کے اندر اپنے گھر کو خود ہی آگ لگائی، میں بس اتنا ہی لفظ کہہ سکتا ہوں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب جیل کے اندر بولے، کھل کھلا کر بولے، اور تمام چیزیں عمران خان صاحب نے بیان کی۔ جو جن اشخاص کو عمران خان صاحب نے مخاطب کیا، جو پہلے لوگ تھے ان سے مخاطب ہوئے، جو قاضی فائز عیسی صاحب کے متعلق انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، اسی طرح اور لوگوں کے متعلق دی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ میں مفاہمت کروں گا، نہ میں سوتے بازی کروں گا، نہ میں اپنے سٹانس سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹوں گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ باقی جو تفصیلات انہوں نے عارف علوی صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں جو بھیجے گئے تھے، شوکت ترین صاحب اور اس کے علاوہ اور لوگ جو ہیں وہ بھیجے تھے، جہاں بھیجنے تھے کہ آپ خدا کے لیے اس وقت ملک کے حالات جو ہیں وہ نازک موڑ پر ہیں، اور اگر یہ یہاں سے عدل بدل کیا گیا تو پھر معاملہ جو ہے وہ آپ سے سنبھلے گا نہیں۔ بات اسی طرف کو جاتی ہوئی لگ رہی ہے۔ حالات پاکستان کے معاشی حالات کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مہنگائی کنٹرول سے باہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عوام کے اوپر مزید جو ٹیکسوں کا بوجھ لادا جائے گا اور جو اشرافیہ اس کو ریلیف دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے ان کے لیے خدمات کی ہیں ان کو جو ہے اچھے عہدے، اچھی برات وہ دی جائیں گی۔ پھر زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ایوان صدر کے اندر بیٹھ کر کے، ایک جماعت ہے وہ اس طرح کا کام کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑا خوش اسلوبی سے جواب دیا کہ اس وقت جو پاکستان کے ادارے تھی ان کی قدر و منزلت کا گراف دیکھ لیں، اور آج جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کے بیان کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے۔ یعنی اگر وقت اور حالات اور خطے کی طرف دیکھا جائے، اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ دیکھا جائے، امریکہ کی ڈبل پالیسی دیکھی جائے، اس کے علاوہ پاکستان جس طرح اکیلا ہو گیا اس خطے کے اندر، چائنا ہم سے دور کیا گیا، کر دیا گیا، مزید دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی عوام کو اس وقت ایک سہارے کی ضرورت، پاکستان کو پیسے کی اشد ضرورت۔ ایران ہائی الرٹ، افغانستان ہائی الرٹ، اور دونوں کے ساتھ پاکستان کی صورتحال جو وہ کشیدہ، اور پاکستان کے اندر امریکہ کسی بھی حد تک جا کر چائنا کو نقصان دینے میں گریز نہیں کرے گا۔ امریکہ جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ اور جو بائیڈن ٹرمپ کے خوف سے اور اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ سے کو خطے کے اندر بڑا کھیل کھیلنے کے چکر کے اندر ہے کہ ایک جنگ کا بازار یہاں پر گرم کیا جائے اور ایک بازار جو ہے وہ شام، لبنان، مصر وہاں پر گرم کیا جائے، فلسطینیوں کا کلا کما کیا جائے، اور اس سارے کھیل کے اندر بھارت کیا کرے گا، یہ ایک سوال ہے۔ میں آپ کی طرف چھوڑتا ہوں۔ تقریباً میں نے ساری بات بتا دی کہ پاکستان کس طریقے سے بند گلی کے اندر داخل ہو چکا ہے کہ جب تک موزد عدلیہ جو ہے وہ سٹانس نہیں لے گی، پاکستان میں نہ سرمایہ کاری آئے گی، نہ پاکستان کو پیسہ ملے گا IMF کا قرض لے کر جو اس کے حالات کیے جائیں گے، پیسے وہاں سے ابھی روانہ بعد میں ہونے پہلے جناب اس کی جو ہے تقسیم کاری شروع ہو جانی ہے۔ یہ سب حالات عمران خان صاحب کو نظر آ رہے ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں باخبر بھی ہیں، پاکستان کی صورتحال جو ہے اس سے وہ خائف بھی ہیں، اور جو انہوں نے اپنی قوم کو ایک میسج دیا کہ جو قوم اپنی آزادی کی تحفظ نہیں کر سکتی پھر وہ غلامی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سوچنا اب میری قوم کا کام ہے، میرے اداروں کا کام ہے۔ کیا ہم 76 سال سے اسی طرح غلام ہی رہیں گے؟ پاکستان بنایا تھا قائد اعظم نے آزادی کے لیے، اور آزادی نہ ملی، نہ ہم ذہنی طور پر آزاد ہو سکے، نہ ہم معاشی طور پر آزاد ہو سکے، نہ ہم خارجی طور پر آزاد ہو سکے۔ جب بھی سوال آیا، نازک موڑ آیا، 76 سال سے گاڑی ہماری موڑ کاٹتی، اب تو پوزیشن آ گئی کہ گاڑی الٹنے کے قریب آ گئی۔ اللہ حافظ۔